حیرت یہ ہے کہ اس کی مخالفت نام نہاد مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ عورت کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ تو پھر مردوں نے کون سا شارٹس پہنے ہوتے ہیں جو مین ٹو مین بدکاری کا نشانہ بن رہے ہیں؟ جیسے حالیہ دنوں میں بہت سارے کیسز سامنے آئے۔ اگر ایک خاتون جا رہی ہے وہ بے شک پردے میں بھی ہے، شاید ہی کوئی ایک آدھا ایسا ہو جو اس کو نہ دیکھتا ہو، لیکن ہر نظر کپڑوں سے آری، میک اپ سے لت پت، گوشت کے ان مجسموں کو کھلا چھوڑو گے تو جس کا داؤ ان پر لگے گا وہ ان سے ہوس مٹائے گا۔ لیکن جب یہ بے راہ روی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر یہ جو بیریئرز ہیں یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے دکھ ہے تو اس بات پر کہ مسلم خواتین ہی ننگا رہنے پر پزید ہیں۔ السلام علیکم ویورز، فائز چوکھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ آج پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور اسٹوڈیو کے اندر یہ پروگرام آج میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ ایشو ایسا تھا کہ میرا دل نہیں کیا کہ میں عام پبلک میں جا کے یہ سوال کروں یا عام لوگوں سے یہ بات کروں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آگئی بے راہ روی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، برائی بہت زیادہ عام ہے۔ اگر آپ اچھی چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلیں تو وہ بھی آپ کو ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تمام تر کی جو پستیوں میں جا چکا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو عام چیز ہے، جو آپ کو عام دیکھنے میں ملتی ہے، وہ برائی زیادہ ہے۔ اسی حوالے سے اگر آپ معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو جنسی احتسال ہے، اس میں چاہے بچے ہوں چاہے خواتین ہوں، تو اس کی جو ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میری ایک دوست کے ساتھ میری ایک بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کی بات کہ یہ چیزیں پہلے بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن ہمارے پاس سورسز نہیں تھے، ہمارے پاس خبر پہنچتی نہیں تھی۔ تو میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا، کیونکہ ان تمام چیزوں کا معاملہ خیر تو انسانوں سے ہی ہے، اور جب کہ یہ انسان موجود ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کے اضافے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں عام ہوتی گئیں۔ آج یہ ٹاپک تو نہیں ہے کہ یہ عام کیسے ہوئی ہیں یا یہ منظر عام پہ کیسے آنا شروع ہوئی۔ آج ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اپنا ایک جو غیر ملکی نشریاتی ادارہ ہے اس کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے جب یہ بات کی کہ ان سے جب یہ سوال کیا کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ریپ کیسز یا بہت زیادہ جو ہے جنسی استحصال کے واقع ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو جواب تھا وہ انتہائی لاجیکلی جواب تھا ان کا، یعنی کہ وہ جواب آپ اس کو ایک اسلامی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل ٹھیک تھا، اگر آپ اس کو اصلاحی پہلو سے دیکھیں تو وہ ٹھیک تھا، اگر آپ اس کو انسانوں کے ساتھ جوڑیں تو وہ ٹھیک تھا، اگر آپ انسان کی فطرت سے اس کو جوڑیں تو پھر بھی وہ بالکل ٹھیک تھی بات سے۔ آج ہم نے اپنے ساتھ پھر ڈاکٹر مصباح احمد کو شامل کیا، تو اس پروگرام میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بھی ایک عورت ہونے کے ناطے سے اپنے ویوز اس پہ دیے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ایک اسلامی اسکالر بھی ہیں، آپ معاشرے کا تجزیے کے ساتھ ساتھ اسلامی نقطۂ نظر سے بھی ہمیں جو ہماری رہنمائی کرتے رہتی ہیں، خواتین کی رہنمائی کرتی رہتی ہیں، تو اسی والے سے ان کا جو کلپ ہے پہلے وہ سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو میں اپنی بات سناتا ہوں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ولگیرٹی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، اور یہ ان کا کوئی پہلا بیانیہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار معاشرتی بے راہ روی اور خواتین پر جنسی تشدد کی اصل وجہ خواتین کی بے پردگی اور عریانی کو قرار دے چکے ہیں۔ حیرت یہ ہے کہ اس کی مخالفت نام نہاد مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ میڈیا پر وائرل ہونے والا یہ بیانیہ آپ نے بھی دیکھا یا سنا ہوگا۔ بی بی سی اینکر تو پوچھ رہا ہے، ساتھ ساتھ سر ہلا کر گویا سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، مگر ہمارا وہی میڈیا لبرلز جو عمران خان کو ہیرو قرار دیتے تھے، وہ سمجھنے کے بجائے سننے کے بجائے تعصب اور اناد میں بکے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی خواتین پر جنسی تشدد کی اگر وجہ ان کا شارٹ ڈریس ہے تو پھر مردوں نے کون سا شارٹس پہنے ہوتے ہیں جو مین ٹو مین بدکاری کا نشانہ بن رہے ہیں؟ جیسے حالیہ دنوں میں بہت سارے کیسز سامنے آئے۔ تعصب اور اناد میں مبتلا ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جب حلال کو مشکل بنا کر، حرام کو آسان کر کے، کپڑوں سے آری، میک اپ سے لت پت، گوشت کے ان مجسموں کو کھلا چھوڑو گے تو جس کا داؤ ان پر لگے گا وہ ان سے ہوس مٹائے گا، اور جن کی رینج ان تک نہیں ہوگی
وہ مرد تو کیا، عورت تو کیا، بچے بچیاں تو کیا، جانوروں کو بھی نہیں بخشیں گے۔ لہٰذا چیخنے چلانے کے بجائے پروٹیکٹ یور ویلیوز یور سیلف۔ ہاں لاکرز چاہیے تو ہیں، حدود اللہ کیا سمجھے؟ شرعی قوانین کا نفاذ ہی محفوظ مرد و زن کی ضمانت ہے۔ ٹانگ دو انہیں، نشان عبرت بنا دو، پھر دیکھو کس کی جرت ہوتی ہے۔ مجھے حیرت لبرلز کے چیخنے پر نہیں ہے، ان کا تو کام ہی اسلام کے خلاف چیخنا ہے۔ مجھے دکھ ہے تو اس بات پر کہ مسلم خواتین ہی ننگا رہنے پر پزید ہیں۔ علاج کیسے کیا جائے؟ اچھا، اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ انسان اور جانوروں کا ایک فرق ضرور ہے۔ وہ فرق ہے انسان ہونا اور جانور ہونا۔ جانوروں میں رشتوں کا اور ان کا تقاضا جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو انسانی معاشرہ ہے اس میں یہ چیزیں ناممکن سی بات ہوتی تھی۔ لیکن برائی کے بڑھ جانے سے اب یہ جو بیریئرز ہیں یہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو بات تھی وہ بالکل ٹھیک تھی کہ بے پردگی اور چست لباس اور بے حیائی معاشرے میں یہ عام ہونے کی وجہ سے یہ بیریئرز آہستہ آہستہ جو شرم و حیا کے تھے وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو پیدا کیا ہے۔ اچھا بات یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی اس میں رشتے ہیں، رشتوں کی محبت کا الگ ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بالکل بات بالکل اسی طرح ہی ہے کہ بیریئرز جو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ بیریئرز وہ ان میں رشتوں کی بات ہے، ان میں جو تقدس ہے رشتوں کا اس کی بات ہے۔ لیکن جب یہ بے راہ روی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر یہ جو بیریئرز ہیں یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں۔ اور ان بیریئرز کو توڑنے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، خواہ ایک دینی مدرسے میں ہو، خواہ وہ عام معاشرے میں ہو۔ تو لیکن دینی مدرسے کی بات اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے کیونکہ اوورآل پاکستان کے اندر جو لبرلز یا سیکولر جو طاقتیں کام کر رہی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے ضرور نظر آئیں گی، اس لیے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جو واقعہ اکا دکا جو واقعہ ہوتا ہے وہ زیادہ منظر عام پہ آتا ہے بجائے اس کے کہ جو چیزیں عام معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں بالکل اس چیز کا قائل ہوں کہ عورتوں کا جنسی اغتصاب ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ کئی اس پہ رپورٹس آ چکی ہیں، میں خود اس چیز کو آبزرو کر چکا ہوں کہ اگر آپ بازار میں نکلیں تو آپ کو عام نظر آئے گا اگر ایک خاتون جا رہی ہے، وہ بے شک پردے میں بھی ہے، شاید ہی کوئی ایک آدھا ایسا ہو جو اس کو نہ دیکھتا ہو، لیکن ہر نظر اس کو مڑ کے دیکھنا پڑے تو بھی وہ مڑ کے دیکھتا ہے۔ اور جو بندہ دکاندار ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ سائیکل پہ سوار ہے، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، اور یعنی کہ جس قسم کے وہ ماحول میں یا تربیت میں رہتا ہے تو وہ اس طرح کا اپنا ریئیکٹ کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خواتین سے یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں، بے پردگی کرتی ہیں، بالکل اس کی حقیقت بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں مردوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیا جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو جب وہ بازار میں آتی ہے، آپ لوگ بازار میں موجود ہیں، کیا آپ کا بھی اسی طرح سے اس کو نظر بھر کر دیکھنا جائز ہے؟ اب بے شک ہمارے علماء بھی اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن معاشرے میں تربیت کا بہت فقدان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں اس کے پیچھے بھی، اب میں ایک بات کروں گا تو جس کے پیچھے ایک بہت سے لوگ اس کو ڈینائی کریں گے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ لیکن اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو مردوں نے گھروں سے باہر نکلنا ہے، کام کرنا ہے، عورتوں نے گھر میں رہ کر اس کی جان مال، اس کے بچوں کی، اس کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ کون سی ماں ہے جس کو نہیں پتا اس کی بیٹی کیسے نکل رہی ہے، اس کا بیٹا کیسے نکل رہا ہے، اس کا بیٹا کب آ رہا ہے، اس کا بیٹا کب جا رہا ہے، اس کی بیٹی رات کو کیا کر رہی ہے، موبائل یوز کر رہی ہے نہیں کر رہی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آخرکار جو معاشرے میں جو برائیاں پائی جا رہی ہیں اس میں بے پردگی، بے راہ روی بے شک ہو سکتی ہے، لیکن ایک عورت کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ عورتوں کی ذمہ داری گھر کے معاملہ چلانا ہے، گھر میں رہنا، بچوں کی تربیت کرنا، اس حوالے سے بھی سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی پہ عائد ہوتی ہے تو وہ ہے ہمارے معاشرے کی عورتیں۔